السلام علیکم۔ میرا نام ہمایوں افتخار راجہ ہے اور آج ہم روڈن انکلیو کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ روڈن انکلیو وہی سوسائٹی ہے جس کے بیچ میں سے رنگ روڈ راولپنڈی نے گزرنا ہے اور سب سے زیادہ بینیفٹ بھی رنگ روڈ کا اسی سوسائٹی کو ہوگا۔ کہتے ہیں انویسٹر کبھی فارغ نہیں بیٹھتا، کیسی بھی مارکیٹ ہو، کیسے ہی حالات کیوں نہ ہوں، انویسٹ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی لوپ ہولز ڈھونڈ لیتے ہیں اور بہت ٹائملی انویسٹ کر کے پروفٹ کما لیتے ہیں۔ یہی کچھ آج کل پنڈی اسلام آباد کی مارکیٹ میں بھی ہوا۔ اگر آپ مارکیٹ دیکھیں، جتنے بھی پروجیکٹس ہیں جن میں پروفٹ کمایا جا سکتا ہے، جیسا کہ بحریہ ہو گیا، گلبرگ ہو گیا، B17، فیصل ہلز، DHA، ان سب کی مارکیٹ آج کل سٹیگننٹ ہے۔ اوبویسلی جمپ بہت اچھا آیا ہے ان سب سوسائٹیز میں، تو کنسولیڈیشن تو بنتی ہے، لیکن ان سب حالات کے باوجود پنڈی اسلام آباد کی مارکیٹ میں روڈن انکلیو بہت زبردست پرفارم کیا ہے۔ پچھلے عرصے بہت اچھے پروفٹس گین ہوئے ہیں۔ یعنی آپ اس چیز کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ کچھ ہی دن پہلے روڈن انکلیو کی فائل کسی کو سجیسٹ بھی کرنی ہوتی تھی اس بجٹ میں تو ایک پورا لیکچر دینا پڑتا تھا ہم لوگوں کو، روڈن انکلیو کی پوری ڈیٹیل بتانی پڑتی تھی۔ لیکن جیسے ہی اس کی ہائپ سٹارٹ ہوئی ہے، لوگ بھاگ رہے تھے کہ جی فائل بس دو ہمیں۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ اب لوگ ریبیٹ پہ یا ڈسکاؤنٹ پہ جب فائلز مانگ رہے تھے، اس وقت ڈسکاؤنٹ ٹوٹلی ختم ہو چکا تھا اور بہت سارے آپشنز روڈن انکلیو میں لیول پر یا اچھے خاصے پروفٹ میں آ چکے ہیں۔ اچھا، جیسے جیسے رنگ روڈ راولپنڈی کے افتتاح کی تاریخ نزدیک آتی جا رہی ہے، ویسے ویسے روڈن انکلیو کے ریٹس میں بھی تھوڑی سی کنسولیڈیشن آ رہی ہے۔ اوبویسلی افتتاح کے وقت ابھی 15-16 دن باقی ہیں، ایک اور جمپ لگنے کے لیے اچھا ہے تھوڑی سی کنسولیڈیشن ہو جائے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، پچھلے دنوں روڈن انکلیو نے نئے ریٹس لانچ کیے تھے ایچ بلاک کے اور ایگزیکٹو بلاک کے، لیکن ان سب ریٹس پہ روڈن انکلیو نے بکنگ روک دی ہے اور یہ ریٹس سرے سے ہی ختم کر دیے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم ایچ بلاک کا 5 مرلے کا پلاٹ دیکھ لیتے ہیں جس کی اولڈ فائل کی پرائس 12 لاکھ تھی۔ اس کا سیکنڈ ریٹ 14,50,000 کا آیا تھا اور تھرڈ ریٹ 15,75,000 کا آیا تھا۔ اب یہ 14,50,000 اور 15,75,000 اب یہ دونوں ریٹس ختم کر دیے ہیں روڈن انکلیو نے اور کوئی نئی فائل مارکیٹ میں نہیں لانچ ہو رہی۔ اب ان ریٹس پر فائل نہ آنے کا مطلب ہے کہ جب رنگ روڈ راولپنڈی کا افتتاح ہوگا تب سپلائی فائلز کی لمیٹڈ ہوگی۔ اسی طرح ایگزیکٹو بلاک کی مثال لے لیتے ہیں۔ 7 مرلہ ایگزیکٹو بلاک کا 18 لاکھ کی اولڈ بکنگ تھی، 19,80,000 اس کی سیکنڈ بکنگ تھی اور 22,50,000 اس کی تھرڈ بکنگ تھی۔ لیکن سیکنڈ اور تھرڈ بکنگز دونوں ختم کر دی گئی ہیں اور 18 لاکھ کی بکنگ اس کی مارکیٹ میں اویلیبل ہے اور وہ بھی ری سیل میں اویلیبل ہے، یہ نئی بکنگ نہیں ہو رہی۔ اب روڈن انکلیو کی انتظامیہ نے یعنی مینجمنٹ نے یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ جب رنگ روڈ راولپنڈی کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا، اس وقت جو مارکیٹ میں ہائپ ہوگی اس کا سارا بینیفٹ جو اولڈ انویسٹرز ہیں جنہوں نے آلریڈی فائلز پرچیز کی ہوئی ہیں اور کم ریٹ پہ کی ہوئی ہیں، میکسیمم بینیفٹ انہیں ملے، میکسیمم پروفٹ انہیں ملے۔ کیونکہ اگر نئی فائلز بھی آتی رہیں گی مارکیٹ میں، بے شک زیادہ ریٹ پہ آئیں، لیکن پروفٹ جو گروتھ ڈائلیوٹ ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب
ایچ بلاک اور ایگزیکٹو بلاک ان کی فائلز میکسیمم پروفٹ پہ پہنچ جائیں گی اور رنگ روڈ کا بھی سنگ بنیاد رکھ دیا جائے گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ روڈن انکلیو کی مینجمنٹ کے مطابق ایچ بلاک اور ایگزیکٹو بلاک کے صرف چند پلاٹ ہی باقی رہ گئے ہیں، جنہیں بعد میں ایک نئے ریٹ پہ لانچ کر کے ایچ بلاک اور ایگزیکٹو بلاک کو کلوز کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد بہت جلد اوورسیز بلاک کو، یہ بلیو چپ بلاک ہوگا روڈن انکلیو کا، اسے لانچ کر دیا جائے گا۔ اچھا، بہت سے لوگوں کا یہ سوال ہوگا کہ ابھی آئی بلاک، جے بلاک، کے بلاک لانچ ہی نہیں کیے روڈن انکلیو نے جنرل بلاک کے، تو ان کا کیا ہوگا؟ تو یہ سمجھنے کے لیے یہ چیز جاننا ضروری ہے کہ رنگ روڈ راولپنڈی کو بھی نسپاک نے ڈیزائن کیا ہے اور روڈن انکلیو کو بھی نسپاک نے ہی ڈیزائن کیا ہے، اور اس کے 2 پورشن بنائے گئے ہیں جس کے بیچ سے رنگ روڈ راولپنڈی نے گزرنا ہے۔ اب نیو الائنمنٹ کے مطابق سی اور جی بلاک تھوڑے سے افیکٹ ہوں گے، تو انہیں کمپنسیٹ کرنے یعنی ایڈجسٹ کرنے کے لیے یہ میپ تھوڑا نیچے کی طرف موو ہوگا۔ اب یہ کس طریقے سے ایڈجسٹ ہوگا، یہ سب سے بہتر طور پہ آپ کو روڈن انکلیو کی مینجمنٹ کی زبانی ہی آپ کو سمجھا دیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ اچھا سر، یہ میں نے میپ اوپن کیا ہوا ہے جنرل بلاک کا، رنگ روڈ کے حوالے سے تھوڑا سا آپ کو گائیڈ کروں کہ رنگ روڈ کا جو انٹرچینج ہے اس میپ کے مطابق یہاں پہ اس کا انٹرچینج آ رہا ہے رنگ روڈ کا، اور یہاں سے یہ رنگ روڈ ٹریول کر رہی ہے آلموسٹ سی بلاک پیمنٹ میں سے، اور یوں ابھی تک اس کی جو الائنمنٹ ہے وہ یہ والی شو ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا جو آلٹرنیٹیو پلان ہے، لیٹ سے یہ سی بلاک ہے، اگر یہاں سے کسی پلاٹ کی ڈسٹربنس ہوتی ہے، یا اگر جی بلاک ہے یہاں سے کوئی ڈسٹربنس ہوتی ہے، اس کا جو ہمارا آلٹرنیٹیو پلان ہے وہ ہمارے یہ والے جو بلاک ہیں لائک کے بلاک ہو گیا، ایف ہو گیا، یا جے بلاک ہو گیا، یا آئی بلاک ہو گیا، یہ بلاک ہم نے لانچ نہیں کیے ہوئے۔ ان کو لانچ نہ کرنے کا ریزن یہی ہے کہ رنگ روڈ کی وجہ سے جس بلاک میں ڈسٹربنس ہوگی تو ان بلاک کو ہم تھوڑا سا پیچھے موو کریں گے، لائک موو ایسے کریں گے کہ ہمارا جو جی بلاک ہے ابھی یہاں پہ یہ اینڈ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر یہاں پہ جی بلاک کا یہ والا حصہ کٹ ہو جاتا ہے، رنگ روڈ کی ڈسٹربنس میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، ہم اس جی بلاک کو یہاں سے پیچھے کریں گے تو یہ یہاں ختم ہونے کے بجائے یہاں پہ آ کے ختم ہو جائے گا، تو مطلب ہمارے کے بلاک کے یہ والے جو پلاٹ ہیں یہ ختم ہو جائیں گے، جی بلاک ایز اٹ از تھوڑا سا پیچھے ہو جائے گا، جس کا پلاٹ جس نمبر کے حساب سے جس کلائنٹ کو مینشن ہے وہ ایز اٹ از اسے یہاں پہ ملے گا۔ اور اس کے علاوہ سی بلاک کا بھی سیم سینیریو ہے، اس کو بھی ہم تھوڑا سا پیچھے موو کریں گے، اور یہ والے جو ہمارے ایف بلاک یا کے بلاک یہ والے کم ہو جائیں گے۔ اور سی بلاک کے بیک اینڈ پہ یہاں پہ ہم نے ایک لینڈ پرچیز کی ہوئی ہے جو کہ پہلے ہمارے پاس نہیں تھی، 400 کنال یہاں پہ ہمارے پاس زمین ہے، ٹھیک ہے، جو کہ جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا اس ٹائم پہ ہمارے پاس نہیں تھی، جو کہ یہ گاؤں آتا ہے خسالہ گاؤں، اس گاؤں کے پاس تھی، تو بعد میں ہم نے ایکوزیشن کی ہے، اس ایریے کے اندر وہ لینڈ آتی ہے، تو اس کو بھی ہم نے الٹرنیٹیو پلان کے طور پہ یوز کرنا ہے انشاءاللہ۔ میرے خیال میں اس ویڈیو سے آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ رنگ روڈ کون سے ایریے سے گزرے گی۔ اچھا، اس کے علاوہ بہت سے لوگوں کو یہ تشویش ہے کہ روڈن انکلیو کے جنرل بلاک پہ پتہ نہیں کب ڈیولپمنٹ کا کام سٹارٹ ہوگا، کیونکہ وہاں سیکشن 4 لگا ہوا ہے۔ تو جیسے ہی رنگ روڈ راولپنڈی پہ ڈیولپمنٹ کا کام سٹارٹ ہو جائے گا، سیکشن 4 لفٹ ہو جائے گا اور روڈن انکلیو جنرل بلاک پہ بھی کام کر سکے گا، کیونکہ یہ سیکشن 4 کے بعد سیکشن 5 لگ جاتا ہے، جس میں ڈیمارکیشن کو اسپیسیفائی کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ سیکشن 6، 7، 8، 9 میں کنورٹ ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ سب لوگوں کو پیسے مل جاتے ہیں، روڈ کنسٹرکٹ ہو جاتی ہے، جو بھی ڈسپیوٹس آتے ہیں وہ سب سولو کر لیے جاتے ہیں۔ تو جیسے ہی سیکشن 4 لفٹ ہوگا اسی وقت روڈن انکلیو یہاں بھی کام سٹارٹ کر دے گی۔ لیکن روڈن انکلیو کیسے کام سٹارٹ کرے گی؟ دیکھیں، کوئی بھی سوسائٹی اپنی فائلز بیچنے کے لیے اور لینڈ پرچیز کرنے کے لیے اسے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک آفس کی ضرورت ہوتی ہے، ایک مینجمنٹ، سیلریز، سب کچھ چاہیے ہوتا ہے۔
تو یہ کوسٹ سوسائٹی ڈاؤن پیمنٹ سے نکالتی ہے، مارکیٹنگ کوسٹ سب کچھ اس کے اندر آتا ہے۔ لیکن سوسائٹی ڈیولپمنٹ کیسے کرتی ہے؟ وہ جب آپ انسٹالمنٹس دیتے ہیں، ڈیولپمنٹ اس کے مطابق اس کے ساتھ چلتی جاتی ہے۔ روڈن انکلیو موٹیویٹڈ ہے ڈیولپمنٹ کے لیے، اسی لیے ان لوگوں نے اعلان کیا ہے 31 دسمبر تک انسٹالمنٹس نہ پے کرنے پہ کوئی سرچارج نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ کو اپنی ساری انسٹالمنٹس ٹائملی پے کرنی ہوں گی، ادروائز آپ پہ فائن، پینلٹی، سرچارج کچھ بھی ہو وہ لگ سکتا ہے۔ اسی وجہ سے اوپن فائلز کو بھی بہت تیزی سے کلوز فائلز میں کنورٹ کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں جیسے پچھلے ایک مہینے میں روڈن انکلیو کے پلاٹ ہولڈرز کو یا فائل ہولڈرز کو بہت اچھا پروفٹ ہوا ہے۔ رنگ روڈ کا کام شروع ہونے کے بعد یا رنگ روڈ کا سنگ بنیاد رکھنے کے بعد بھی انہیں بہت اچھا پروفٹ ریسیو ہوگا۔ بہت سے دوستوں کا NOC سے ریلیٹڈ بھی سوال ہے۔ تو حکومت نے جو نیا ادارہ بنایا ہے پاکستان ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ اتھارٹی، اس کی طرف سے جلد ہی NOC ملنے کی امید ہے۔ جبکہ اگر RDA کو دیکھا جائے تو RDA ابھی اس ایریے میں رورل اور اربن کی تقسیم کا کام کرنے لگی ہوئی ہے۔ یہ جیسے ہی ڈیوائیڈ ہو جائے گا کہ اربن ایریا کون سا ہے اور نان اربن ایریا کون سا ہے، تو اس ایریے میں NOCs بھی جلد از جلد RDA کی طرف سے بھی سب سوسائٹیز کو مل جائیں گے، کیونکہ یہ پھر بھی نئی سوسائٹیز بن رہی ہیں۔ جو سوسائٹیز بن چکی ہیں اور قانون کے خلاف بنی ہیں انہیں بھی ریگولرائز کرنے کے لیے حکومت پلان لے کر آ چکی ہے، تو NOC کا کوئی مسئلہ نہیں، یہ جلد حل ہو جائے گا۔ ایک رنگ روڈ کا سنگ بنیاد یقینی ہے، ویسے بھی ایک ایکٹیو بلاک کے مین بولی وارڈ پر کام بہت تیزی سے ہے اور سوسائٹی بہترین انداز میں آگے کی طرف گرو کر رہی ہے۔ اللہ آپ سب کے رزق میں، آپ سب کی انویسٹمنٹ میں برکت دے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔